حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امامہ کا سرا پکڑ کر ارشاد فرمایا. امامہ کا سرا یہ سرا پکڑ کے کیا فرمایا؟ عمران حق تعالیٰ شانوں کو خرچ کرنا بہت پسند ہے اور روک کر رکھنا ناپسند ہے. تو خرچ کیا کر اور لوگوں کو کھلایا کر. کسی کو مضرت نہ پہنچا کہ تجھ پر تیری طلب میں مضرت ہونے لگے گی. مضرت کسی کو پہنچائے گا تو تجھے بھی پھر مضرت پہنچے گی. غور سے سن، حق تعالیٰ شانو شبہات کے وقت تیز نظر کو پسند کرتے ہیں. شبہ ہو رہا ہے نا، پھر گہری نظر سے دیکھ کر دل سے بھی فتویٰ بندہ لے لے، گہری نظر سے پھر دیکھے گیا کہ آج کل یہ جو فتنے کا دور چل رہا ہے نا، اس فتنے کے دور کے اندر شبہات بہت زیادہ ہیں. فرمایا حق تعالیٰ شانو شبہات کے وقت تیز نظر کو پسند کرتے ہیں، یعنی جس امر میں جائز ناجائز کا شبہ ہو اس میں باریک نظر سے کام لینا چاہیے. ویسے ہی سرسری طور پر جو چاہے کر گزرنا نہ ہو. اور شہوتوں کے وقت کامل عقل کو پسند کرتے ہیں کہ شہوت کے غلبہ میں عقل نہ کھو دے. اچھا، شہوت جو ہے نا، وہ صرف وہ شہوت جو ہم سمجھتے ہیں نا، وہی صرف وہی نہیں ہے. کہ شہوت جو ہے وہ لباس میں بھی ہوتی ہے، شہوت جو ہے وہ کھانے پینے میں بھی ہوتی ہے. کہ فلانی چیز کھانے کو بس دل کر رہا، بس کھانی ہے جی، کچھ ہو جائے کھانی ہے جی. دمبے کی کڑھائی کھانی ہے اور جانا ہے جناب، ہم نے وہاں جانا ہے اور لائن میں لگنا ہے. کل ہی شاید بات ہو رہی تھی کہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جہاں لمبی لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور 1 گھنٹے کے بعد باری آئے گی اور 10 منٹ میں کھا کے فارغ. پیسہ بہت ہے لوگوں کے پاس، ویسے مہنگائی کا شور کرتے رہتے ہیں، لیکن کھاوت، یہ شہوت پوری کرنے کے لیے کھانا پینا خوب کرنا ہے. یہ بھی شہوت ہے. ٹھیک ہے، پھر اس سے وہ دوسری شہوت بھی جو جس کو ہم شہوت سمجھتے ہیں وہ بھی بھڑکتی ہے اسی سے. تو شہوت کے بارے میں کیا فرمایا کہ ایک بات یہ فرمائی کہ شبہات کے وقت تیز نظر کو اللہ پسند فرماتے ہیں اور شہوتوں کے وقت کامل عقل کو پسند کرتے ہیں. کامل عقل دل میں ہوتی ہے، اس لیے دل اگر اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہوگا نا تو اس کا اثر جو ہے وہ نفس پر بھی پڑے گا تو شہوت بھی کنٹرول ہوگی. ٹھیک ہے، تو دل میں اللہ کا ذکر جو کرے گا تو اس کی شہوت کنٹرول ہوگی. شہوت کا تعلق دل کے ساتھ اور نفس کے ساتھ ہوتا ہے. تو کیا فرمایا؟ اور شہوتوں کے وقت کامل عقل کو پسند کرتے ہیں کہ شہوت کے غلبہ میں عقل نہ کھو دے. اور یہ اللہ والوں کی صحبت اور کثرت ذکر کی برکت سے یہ طاقت، روحانی طاقت ہے. یہ روحانی طاقت اللہ والوں کی صحبت میں نصیب ہوتی ہے اور کثرت ذکر سے نصیب ہوتی ہے. بسا اوقات کثرت ذکر سے بھی نصیب نہیں ہوتی. یہ میں بات جو کر رہا ہوں نا، ذرا غور سے سنیں. بعض اوقات شیخ کی رہنمائی کے بغیر اگر کثرت ذکر بھی ہوگا نا اور شیخ کی نظر نہیں پڑی ہوگی، شیخ کی صحبت نہیں ہوگی، تو بسا اوقات کثرت ذکر بھی وہ شہوت کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ نہیں بنتی. اس لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے ہو، نمبر 2 شیخ کی صحبت ہو. بہت سارے ایسے ہیں کہ ذکر کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، شیطان ان سے ذکر بھی چھڑوا دیتا ہے اور شہوت میں ڈال دیتا ہے. پھر وہ شیخ کو اس نے بر وقت بتا دیا، شیخ نے دعائیں بھی کی اور توجہات بھی کی، تو امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس کیفیت سے نکل آئے گا. اور ایسا ہمارا تو مشاہدہ ہے. اللہ تعالیٰ شانہ بڑی مہربانی فرما دیتے ہیں. یہ تعلق، شیخ کے ساتھ کا تعلق، یہ بڑی عجیب چیز ہے، بڑی عجیب چیز ہے. اللہ. اچھا، آگے کیا فرمایا؟ اور شہوتوں کے وقت کامل عقل کو پسند کرتے ہیں اور سخاوت کو پسند کرتے ہیں، چاہے چند کھجوریں ہی خرچ کرے. یعنی اپنی حیثیت کے موافق زیادہ
نہ ہو سکے تو کم میں شرم نہ کرے، جو ہو سکے خرچ کرتا رہے، اور بہادری کو پسند کرتے ہیں چاہے سانپ اور بچھو ہی کے قتل میں کیوں نہ ہو۔ لہذا ذرا سی خوف کی چیز سے ڈر جانا اللہ جل شانہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر دل میں خوف پیدا بھی ہو تو اس کا اظہار نہ کرنا چاہیے، بلکہ قوت کے ساتھ اس کو دفع کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہ جو خوف ہوتا ہے نا، یہ فطری بھی ہوتا ہے، جدی پشتی بھی ہوتا ہے۔ بعض بہادر لوگ جدی پشتی بہادر ہوتے ہیں، بعض قومیں جو ہیں زیادہ بہادر ہوتی ہیں۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ شانہ کو نصیب فرما دیں۔ ایک صحابی کی نا تعریف فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ جو صفت بیان فرمائی اس کے بارے میں ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جو آپ نے میری تعریف کی ہے، یہ جو صفت میرے اندر دیکھی ہے آپ نے، غیرت یا کوئی ایسی، اب میرے ذہن میں نہیں، کہ وہ بہت اچھی ایک صفت صحابی میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صفت آپ میری بیان فرما رہے ہیں، کیا یہ میری شروع سے ہے یا مسلمان ہونے کے بعد میری محنت سے یہ چیز مجھے ملی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ صرف تمہارے اندر شروع سے ہے، یعنی فطری طور پہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی ہے۔ تو انہوں نے اس پہ اللہ کا بڑا ہی شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فطری طور پہ ایک صفت عطا فرمائی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ کی عطا ہوتی ہے بعض لوگوں پر، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جن کے اندر نہیں ہے، فطری طور پہ بزدلی ہے، تو اس کے بارے میں فرما دیا کہ اگر گھبراہٹ پیدا ہو تو اس کو ضبط کرے، ظاہر بھی نہ کرے، کنٹرول کرے اپنے اندر، مانگے اللہ سے کہ اللہ مجھے بہادر بنا دے۔ بعض حضرات ہوتے ہیں نا، بہت نیک ہوتے ہیں، بڑے علم والے ہوتے ہیں، بڑے تقوی والے ہوتے ہیں، لیکن وہ بکری ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ حالانکہ بکری جانور ذبح کرنا کے بارے میں فرمایا بھائی پاس کھڑے ہو جاؤ، خود کرو، خود نہیں کر سکتے تو جو ہے وہ کم از کم پاس کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ طبیعتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، تو جن کو فطری طور پہ کوئی صفت اللہ عطا فرما دے، مثلا سخاوت، بہادری، یہ فطری بھی ہوتی ہیں، جدی پشتی بھی ہوتی ہیں۔ باپ سخی تھا تو بیٹا بھی سخی ہے، بعض اوقات باپ جو ہے بیٹا جو ہے وہ باپ سے بھی زیادہ سخی ہوتا ہے۔ آگے کیا فرمایا، اگر دل میں خوف پیدا بھی ہو تو اس کا اظہار نہ کرنا چاہیے، بلکہ قوت کے ساتھ اس کو دفع کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں امت کی تعلیم کے لیے منقول ہیں، ان میں نامردی سے پناہ مانگنا بھی نقل کیا گیا ہے۔ یہ دعا بھی مانگے کہ اللہ میرے اندر سے بزدلی کو ختم کر دے اور مجھے جو ہے بہادری عطا فرما دے، اور متعدد دعاؤں میں اس سے پناہ مانگنا نقل کیا گیا۔